القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطلحات علم الفلسفتی، علم فلسفہ کے کچھ اصطلاحی کلمات یا علم فلسفہ کے کچھ اصطلاحات۔ سب سے پہلے علم فلسفہ کے اندر حکمت کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اور حکمت کسے کہتے ہیں یہاں انہوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ الحکمت ہی علم بأحوال اعیان الموجودات على ما ہی علیہ فی نفس الامر بقدر الطاقت البشریت۔ کہہ رہے ہیں کہ حکمت نام ہے موجودات واقعیہ کے احوال جاننے کا، جس طرح وہ احوال نفس الامر میں ہیں، حقیقت میں ہے انسان کی طاقت کے بھر، بقدر طاقت البشریہ، انسان کی طاقت کے بقدر۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ کیا مطلب ہے؟ تو اس کو ہم آسان لفظ میں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو موجودات واقعیہ ہیں ان کے احوال واقعیہ کو حسب طاقت بشری جاننے کا نام حکمت ہے۔ یہ حکمت کی تعریف صاحب میوزی نے کی ہے۔ تو اگلی کتاب جو ہم پڑھیں گے میوزی، اس کے اندر حکمت کی یہ تعریف آئے گی۔ اس کو ہم اور اچھے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے آیات الموجودات، جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ موجودات واقعیہ۔ تو اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حقیقتاً خارج میں موجود ہیں، جیسے ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں، زید، عمرو، بکر، آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ، یا وہ چیزیں جو خارج میں موجود تو نہیں ہیں مگر ان کا منشأ انتزاع خارج میں موجود ہے، جیسے اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، یہ سب چیزیں خارج کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا جو منشأ انتزاع ہے وہ موجود ہے۔ تو فوقیت یہ آسمان سے منتزع ہوتی ہے، تحتیت یہ زمین سے منتزع ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح علم ہندسہ میں جو شکلیں آتی ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح دائرے جن سے علم حیت میں بحث کی جاتی ہے وہ بھی امور حقیقی کے اندر داخل ہیں۔ تمام عادات ایک سے غیر متناہی حد تک سب امور واقعہ میں داخل ہے۔ دوسرا لفظ اس کے اندر ہے علی ما ہی علیہ، اس میں ما موصولہ ہے، اس سے مراد صورتحال ہے، اور ہیہ کا مرجع احوال ہے، اور علیہ کی ضمیر ما کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نفس الامر سے مراد واقع ہے، اور واقع یا نفس الامر کا مطلب کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اس پر حکم لگایا جا سکے کہ وہ ایسی ہے۔ تو اب پورا کا مطلب ہو جائے گا علی ما ہی علیہ فی نفس الامر، اس کا مطلب ہوگا نفس الامری احوال۔ تو خلاصہ تعریف کیا ہوگا کہ انسان میں ایک فطری جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ارد گرد جو موجودات ہیں ان کے احوال کو جانے، اور اس کے پیچھے کیا اسباب کار فرما ہے اس کو جانے۔ آپ دیکھیں گے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے جب کوئی چیز آتی ہے، کوئی بھی نئی چیز آتی ہے، تو اس کے متعلق سوال کرتا ہے کہ کیا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اور اگر صحیح انداز میں ہو تو وہ اس حد تک یعنی عالم بن جاتا ہے، جاننے والا بن جاتا ہے کہ اس کائنات کے مخفی اسرار
اور موجودات کے واقعی حالات کا مطالعہ شروع کر دے، حتیٰ کہ وہ اس کائنات سے باہر کی چیزوں پر بھی حالات جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ جب اس کائنات کے اندر غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ اس میں بے شمار موجودات ہیں، جواہر ہیں، اعراض ہیں، اجسام ہیں۔ اگر انسان ان کے احوال کو جاننے کی کوشش کرے تو ساری عمر اس کی ختم ہو جائے، لیکن نہیں جان سکتا ہے، اس لیے کہ یہ لامحدود ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ حکمت اصلاحیہ کی دولت سے مالا مال ہو، اپنے آپ کو حکیم کہلائے، تو وہ ان سب چیزوں کے احوال کو اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ لیکن انسان اس کی طاقت جو ہے محدود ہے، اس کی عمر محدود ہے، اسی لیے انسان کو طاقت بھر مکلف بنایا گیا ہے۔ تو اسی کا نام حکمت ہے کہ موجودات واقعہ کے حوالے واقعہ کو بقدر طاقت بشری جاننا۔ یہ حکمت کی پہلی تعریف ہے جس کو علامہ ابزی نے کی ہے۔